بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ ہندو مت کی کتابوں میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ بھگوت گیتا، رگ وید وغیرہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکر آیا ہے۔ اسی طرح پرانا وغیرہ میں بھی قرآن جو ہے اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ کلکی اوتار آئے گا۔ کلکی یہ لفظ سنسکرت ہے، ٹھیک ہے، اور لفظ سنسکرت ہے، اس کا مطلب ہے جس کی تعریف کیا گیا ہو اردو میں۔ مطلب اسی زبان کو یعنی کلکی کو جب ہم عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، عربی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اسے محمد اس کا ترجمہ ہوگا۔ سمجھ رہے ایک چیز۔ دوسری بات، اس نبی کے بارے میں تذکرہ آیا ہے کہ وہ سومتی کے پیٹ سے پیدا ہوگا۔ سومتی کا معنی آتے ہیں امن والی۔ سومتی کے معنی کیا آتا ہے اردو میں؟ امن والی۔ اور اگر ہم اسی کا ترجمہ ہم عربی میں ٹرانسلیٹ کریں، ترجمہ کریں تو پھر ہو جاتی ہے وہ کیا؟ آمینہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ لفظ ہے کلکی، ٹھیک، اور سومتی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو والد ہے ان کا بھی تذکرہ ہے۔ کہا گیا وہ وشنو یاس کے گھر پیدا ہوگا، یعنی اس کے والد کا نام وشنو یاس ہوگا، اور اس کا ترجمہ ہے اردو میں خدا کا بندہ۔ وشنو بولتے ہیں خدا اور یاس بولتے ہیں بندہ۔ اگر ہم اسی کا ٹرانسلیٹ اور اسی کا ترجمہ اگر عربی میں کریں تو وہ عبداللہ بنتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ وہ شمبالا کے گاؤں یعنی علاقے میں پیدا ہوگا۔ شمبالا کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پہ امان ہو، اور اگر ہم اسی کا ترجمہ ہم عربی میں کریں تو اسے دارالامن کہا جاتا ہے۔ اور دارالامن کس کو بولتے ہیں؟ مکہ کو۔ اور دارالامن جو ہے یہ مکہ کا دوسرا مشہور و معروف نام ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ہندوؤں کی کتابوں میں بھی تذکرہ ہے۔ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ کلکی اوتار جو ہے وہ آخری اوتار ہوگا، اور اس کو جو ہے دین کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا۔ جو باتیں میں نے بتائی ہے اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں۔ والسلام۔